جیسے ہی غروب آفتاب ہوا اذانوں کی آواز آئی، آپ نے کھجور لے کر روزہ افطار کر لیا، لیکن اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگوں کا روزہ ہو گیا ہے خراب، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ثم اتم الصیام الی اللیل ارشاد فرمایا کہ جب آپ افطار کر رہے ہیں ابھی تو اندھیرا نہیں آیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رات کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر سال اس پر خوب بحث ہوتی ہے اور یہ مسئلہ طوالت اختیار کر گیا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ تو ہم مفتی صاحب کے سامنے آئے تھے، ہم نے کہا کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف چلیں، اعلان سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا ایک اور کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، قرآن فہمی کے حوالے سے، جس میں اصول و ضوابط بھی بیان کیے جائیں گے، پورے قرآن پاک کے تقریباً واقعات بھی اس میں واضح طور پر بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ سر یہ مسئلہ کسی نتیجے کو بھی پہنچے گا کہ نہیں، یا دونوں لڑتے ہی رہیں گے، اختلافات میں پڑتے رہیں گے، الزام تراشی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک کروٹ پہ اونٹ بیٹھ نہیں رہا کہ جناب اس مسئلے پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے، یہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے، تو عوام کیا کرے اس معاملے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے معاملہ درست کہاں پر ہے اس سے پہلے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر آپ الزام تراشی پہ چلے جائیں یا دوسرے کو اس طرح کہیں کہ آپ کی عبادت ضائع ہو رہی ہے، آپ غلط کر رہے ہو، ٹھیک میرا ہی نقطہ نظر ہے، تو ہم الٹا اور گناہگار اور بدعت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے اندر اجتہاد کا دخل ہو جاتا ہے، فہم کی غلطی لگ جاتی ہے، گنجائش ہوتی ہے وہاں پر، یا عربی جو لغت ہے اس کے اندر بھی ایک وسعت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں، یہاں بھی جا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایسے مسائل کے اندر جب آپ شدت کی طرف چلے جاتے ہیں نا، آپ سب غلط ہو تو ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں تو آپ غلط ہو، تو یہ سارا کا سارا یہ عملی بدعت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، ابو طلحہ ان کا نام تھا۔ صحیح۔ اور وہ روزے کے اندر برف کھا لیا کرتے، اچھا، اور باقاعدہ کہتے تھے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، وہ استدلال کرتے تھے قرآن پاک سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے کلو وشربو ذکر فرمایا، اور اگر کوئی بندہ برف کھا لے، اس پر طعام کا عربی لغت میں اطلاق کر کے دکھا دو اور شراب کا اطلاق کر کے دکھا دو۔ ان کا ایک دعویٰ تھا کر کے دکھاؤ مجھے آپ اطلاق، اور سامنے والے اطلاق نہیں بھی کر پا رہے ہوتے تھے کبھی کبھی، تو وہ کھا لیا کرتے تھے، وہ کہتے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ لیکن اس ایک اجتہادی خطا ہو رہی تھی یہاں پر، اس لیے دیگر صحابہ جو تھے متفق نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ چیز روزہ بالکل توڑ دے گی، فاسد کر دے گی۔ صحیح۔ لیکن باوجود اس کے کہ جب ایک اجتہادی خطا ہو رہی تھی فہم کی، ابو طلحہ صحابی کو کسی نے کوئی بدمذہب نہیں کہہ دیا، یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی تو بالکل ہی اپنے روزے خراب کر رہا ہے، تو لوگوں کے روزے خراب کروا رہا ہے۔ تو جہاں پر اجتہاد کا دخل ہوتا ہے وہاں پر اپنے رویوں کو بہت اچھا رکھنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلا میرا کچھ تمہیدی کلام ہے۔ آگے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو اہل تشیع کا بیان کردہ مسئلہ ہے کہ جناب اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کا پورا کرنا ہے، تو اب رات جب گہری ہو جائے، اندھیرا آ جائے، اس کے بعد جا کر روزہ افطار کرنا چاہیے، اگر پہلے کریں گے تو خراب ہو جائے گا، یہ موقف ان کا متفق علیہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اہل سنت علماء کا تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اہل تشیع کے نزدیک نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید متفق علیہ موقف ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سے محققین علماء نے اختلافات کیے ہیں، صحیح، اور بہت سے نظریات ان کے سامنے بھی آئے۔ مثال کے طور پر آپ وسائل الشیعہ کتاب ہے، آپ اس کے اندر اگر پڑھیں گے تو باقاعدہ سے امام جعفر صادق یا دیگر اہل بیت سے جو روایات ہیں وہ یہی ذکر کرتے ہیں، سمپل غروب آفتاب ہوگا روزہ کھولو۔ اچھا، بلکہ اجماع تک بھی نقل کیا ہے کہ جتنی بھی روایتیں اہل بیت سے ہمیں ملی ہیں وہ یہی ملی ہیں کہ سورج جیسے غروب ہوگا، افطار کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، خلاص۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے سید فضل اللہ کو، بہت بڑے موقع گزرے ہیں، کون نہیں جانتا، ان کا بھی نقطہ نظر یہ تھا کہ ماضی کے دور کے اندر چونکہ پہاڑی علاقے ہوا کرتے تھے تو سورج غروب ہو گیا کبھی کنفرم نہیں ہوتا تھا۔ مثلا بادل آ گیا، بظاہر لگ رہا ہے سورج غروب ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا تھا ابھی تو غروب ہی نہیں ہوا۔ یا پہاڑی چوٹیاں ہوتی تھیں تو بظاہر لگ رہا ہے سورج غروب ہو گیا، لیکن وہ پہاڑ کے پیچھے ہوتا تھا، ابھی مکمل غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ سے بچنے کے لیے
وہ حکم یہ دیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا مزید انتظار کر لو, جب آسمان تھوڑا کالا کالا ہو جائے آپ کو کنفرم ہو جائے گا بھئی اب غروب ہو چکا, اب افطار کر لو. اس لیے سید فضل اللہ صاحب وہ بیان کیا کرتے تھے کہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں سورج ہے, کنفرم صورتحال ہو جاتی ہے, کب غروب ہوا پتہ بھی لگ جاتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ اس احتیاط والے قول کی طرف نہیں جاؤ, سورج غروب ہو آرام سے نماز پڑھو اپنی یا افطار کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اہل تشیع علماء میں سے بھی بہت بڑے بڑے محققین ہیں جنہوں نے واضح بات کی ہے, اور ہاں بڑا طبقہ آج تک اہل تشیع کا وہ اسی کو ہی فالو کرتا ہے کہ ہم تھوڑی سی تاخیر کریں گے, 10 منٹ کی تقریباً تاخیر بنتی ہے. تو یہ ہے اس کے اندر خلاصہ جو اہل تشیع کے موقفات. تو سر اتنا اختلاف ہونے کے باوجود کہ ان کے ہی اہل علم حضرات جو ہے نا وہ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو بس احتیاطی معاملہ تھا, تو آج کل کے اہل تشیع حضرات میں اتنی زیادہ شدت کیوں آ گئی ہے؟ ان کو کس طریقے سے قائل کیا جائے کہ اتنا شدت نہ کرو, ایسا نہ کو دوسرے کا روزہ ہی ضائع کر دیا آپ نے؟ نہیں شدت تو نہیں, مطلب شروع سے ہی جمہور تو ان کا الگ ہی رائے ہے. جمہور ان کا شروع سے اسی طرف ہی رائے کہ تھوڑی سی رات آسمان کو کالا ہونے دیا جائے. بہرحال شدت کیوں آتی ہے؟ جس وقت آپ کے فرقے بن جاتے ہیں تو شدت آئی جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جب تک میں یہ نہ بتاؤں کہ میرا موقف ٹھیک ہے تیرا غلط ہے تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو اپنے دلوں کے اندر نرمی لانا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اجتہاد ہے, کسی کو ایک کو خطا لگ رہی ہے, دونوں طرف دلائل ہے, غور و فکر کر لیں. ہمیں قرآن پاک نے بیان کیا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, جہاں زیادہ احسن بات ہوگی اس کو ہم فالو کر لیں گے. ہمیں جو قرآن نے کہا وہ کریں گے. بھائی اپنی دلیل رکھیں, ہم اپنے دلائل رکھ لیتے ہیں, سمپل. چلیں ابھی تو اہل تشیع کا آپ نے بیان کر دیا, اب اہل سنت کی طرف آتے ہیں. یہ جو موقف آیا ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے, افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے, لہذا اب افطار کر دیں روزہ درست ہو گیا, یہ موقف قرآن سے کیسا ہے؟ دیکھو قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, اللہ نے نص کی ہے کہ یہ عربی زبان میں. تو جو بھی لفظ عرب کے اندر اس زمانے سے لے کے آج تک, یا خاص طور پر اس زمانے میں اگر بعد میں تبدیلی بھی آ گئی, جو معنی رکھتا ہے ظاہر ہے اس سے استدلال کیا جائے گا. دیکھیں 2 لفظ ہوتے ہیں عربی کے اندر, میں بیان کر دیتا ہوں. ایک ہے نہار اور ایک ہے لیل. نہار اس کا بھی ایک نقطہ آغاز ہے اور اس کا ایک نقطہ آغاز کے بعد نقطہ اختتام ہے. اسی طریقے سے لیل کا بھی ایک نقطہ آغاز ہے اور اس کا ایک نقطہ اختتام ہے. عرب کے اندر نہار کہا جاتا ہے فجر سے لے کر کے مغرب, تو یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تک نہار دن کا ٹائم. اور جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے یہاں سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر چلتا ہے وہ صبح طلوع فجر تک. اس کو دن کہا جاتا ہے, اس کو رات. اچھا نہار جو دن ہے, آپ غور کریں آج بھی ہم صبح جس وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آسمان تو کالا ہی بھارا نظر آ رہا ہوتا ہے, کناروں سے روشنی شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. لیکن ہم جس وقت رکتے ہیں آسمان فی الحال کالا دکھ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی آغاز کا ٹائم ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد پورا آسمان روشن ہو جاتا ہے. رات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ رات میں مشرق سے کالی لائن کا آغاز ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتی ہے, یہاں سے لالی نیچے جاتی رہے گی, یہاں سے کالک بڑھتی چلی جائے گی, پورا آسمان کالا ہو جاتا ہے. تو دن اور رات دونوں کا نقطہ آغاز. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے حوالے سے تو ذکر نقطہ آغاز کا کر دیا, نص کی قرآن نے, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یعنی کہ فجر کے حوالے سے اللہ نے ذکر کر دیا یہاں پر کہ وہ جو ڈوری ہے جب وہ جدا ہو جائے, ممتاز ہو جائے, یعنی اول وقت کی طرف اشارہ ہے. لیکن آگے جب اللہ نے ذکر کیا ثم اتموا الصیام الی اللیل, کہ تم اپنے روزوں کو مکمل کرو رات تک, بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ رات کا اول وقت کے رات کا تھوڑا گہری ہو جائے رات. یہ اشکال یہاں سے پیدا ہوتا ہے, جیسے اللہ نے بیان کیا ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وقت نص نہیں کی ہے. یہ اشکال لاحق ہوتا ہے. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب رات کی بات کی ہے تو ہمیں رات یعنی کالک ہونے تک انتظار کرنا چاہیے. اچھی بات ہے اگر کوئی کالک تک انتظار کر لے, اس کا دل یہی مطمئن ہوتا ہے, اوکے. لیکن دلائل یہاں پر گرامیٹیکلی بہت مضبوط ہے کہ رات کا اول وقت ہی مراد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ متعدی ہو رہا ہے الا کے ساتھ. اگر یہ کلمہ حتیٰ کے ساتھ ہوتا تو غایت کو اپنے اندر شامل کر لیتا. الا کلمے کے ساتھ جس وقت ممتد کیا جاتا ہے تو غایت کبھی بھی اندر لے کر آئی نہیں جاتی عربی کے اندر, اوقات کے باب کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ہر اس عالم دین کو اگر آپ پڑھیں جو لغت عرب کے ماہر گزرے ہیں, جیسے موقع ابن عاشور صاحب کو بھی اگر آپ پڑھ لیں, بالکل واضح نص کی ہے کہ اللہ نے متعدی ہی الا کلمے کے ساتھ کیا ہے, اور وقت جب الا کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ غایت کو ممتد ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کلمہ الا ہی یہاں پر سب سے بڑی دلالت کر رہا ہے کہ تاجیل کی بات اللہ کر رہے ہیں. یعنی جیسے دن ختم ہو, رات کا اول وقت آ جائے, اوکے ہو گیا, آپ کا روزہ پورا ہو گیا. تو گرامیٹیکلی چونکہ قرآن عربی میں نازل ہو رہا ہے تو عربی کے قواعد یہاں پر جاری ہو رہے ہیں, کسی اور لغت کے قواعد جاری نہیں ہو رہے. دوسری بات لیل کا جو لفظ ہے,
اول وقت کو بھی کہا جاتا ہے، بیچ میں بھی، آخر میں بھی، پوری رات تو پوری ہے۔ جب رات گہری ہو جائے، اور مجھے خاص طور پر کسی کو یہ کہنا اگر پڑے عربی کے اندر کہ رات اندھیری رات، تو مجھے اللیل کے ساتھ اوصاف کا اضافہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر لیلہ مظلمہ، یا لیلہ فلما جن علیہ اللیل، جب رات تھوڑی گاڑی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اول وقت مراد لینا مقصود ہے میرا، تو اس کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں تو حرف الا کی تعدی کر دی جاتی ہے دن کے مقابلے میں، یا زلف کا لفظ لیا جاتا ہے، جیسے قرآن نے بھی ذکر کیا زلفا من اللیل، یعنی رات کا اول حصہ۔ تو یہ مختلف اطلاقات ہیں، جس کی ظاہر عربی لغت کو وہ جانتا ہے تو وہ اس کلام کو پڑھتے ساتھ سمجھ میں اس کو آ جاتی ہے کہ الہ کلمے کے ساتھ اللہ نے جو اضافت کی ہے، حتیٰ کلمے کو استعمال نہیں کیا، تو یہ اول لیل کی طرف ہی گرامیٹیکلی اشارہ بنتا ہے۔ واضح سی بات ہے، دن کا رات کا اول وقت مراد۔ تو جتنے مسلمان اول وقت میں افطار کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے وہ بھائی کہ جن کو لگتا ہے کہ رات سے مراد، تھوڑا انتظار کر لیں، وہیں دل مطمئن ہو رہا ہے، بسم اللہ جی آپ کر لیں، لیکن اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات تو نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے یہ ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ اللیل سے انہوں نے استدلال کیا کہ اندھیرا جو ہے نا وہ خوب ہو جائے، کثرت ہو جائے اندھیرے کی، تو اگر جیسے کثرت ہو رہی ہے بالفرض 10 منٹ کے بعد، تو 10 منٹ سے پہلے غروب آفتاب، تو وہ مان رہے کہ غروب آفتاب ہو گیا، تو غروب آفتاب ہونے کے بعد وہ رات کا اطلاق کریں گے اس 10 منٹ پر، یا نہار کا اطلاق کریں گے؟ کیا اطلاق کریں گے؟ رات کا اطلاق ناقص عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سی روایات اہل بیت سے یہی ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب کا وقت بھی شروع ہو جائے گا، افطار کا وقت بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ رات داخل ہو گئی، اور مغرب کو اللہ نے رات کی نماز قرار دیا، زلفا من اللیل، یہ ہے رات کے ابتدائی حصے کی نماز۔ صحیح ہے۔ اگر یہ بولا جائے کہ نہیں نماز کا وقت شروع ہو گیا، افطار کا نہیں، پھر پھنس گئے، کیونکہ اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا اور یہ ہے ہی رات کی نماز، تو اس کا مطلب افطار کا وقت بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو رات کی نماز قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر دو نقطہ نظر یہاں پر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اہل تشیع علماء کو پڑھیں گے تو بہت بڑی تعداد ہے وہ ذکر یہ کرتی ہے کہ اصل نماز مغرب کا وقت ہی شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور اس کے بعد لالی بھی تھوڑی سی غائب ہو جائے، پھر اذان دی جاتی ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ ان کے نزدیک اب اصل موقف نماز مغرب کا ہی یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا آگے ممتد ہو جاتا ہے، لیکن یہ متفق علیہ نہیں ہے۔ بہت سے ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے محققین وہ ذکر کرتے تھے سورج غروب ہو جائے، عربی کے اندر ابتدائے لیل اسی طرح آ جاتی ہے جس طرح فجر ہے، کناروں سے فجر پھوٹتی ہے آسمان، پھر اسی طرح رات کنارے پر، جیسے مشرق ہے سورج مغرب میں غروب ہوگا تو مشرق کے کنارے میں رات آ جاتی ہے، وہیں سے رات آہستہ آہستہ یوں اٹھتی ہے، اور فجر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ رات کناروں کے اوپر آپ کو نظر آئے گی، یہاں سے دن آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، پھر آسمان سفید ہوتا ہے۔ تو اول وقت یہاں مراد ہے قرآن پاک میں فجر کا بھی، اور الہ کلمے کی تعدی یہاں پر آپ کو آرام سے بتا رہی ہے کہ دن کے بعد رات کی تعدی کلمہ الہ کے ساتھ اول وقت کی طرف نص ہے، واضح سی دلالت موجود ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، اچھا آپ نے طریقے سے بیان کر دیا، اور اہل تشیع کی کتاب سے وہ جو آپ نے بیان کر دیا اہل بیت کے حوالے سے کہ وہ بھی غروب آفتاب کی ہی طرف اشارہ کیا کرتے تھے، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن سر آج کل بڑے میسیجز بہت آ رہے ہیں مجھے نا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، مفتی صاحب سے اس لیے ڈسکس کریں اور رائے لیں کہ مفتی صاحب کس طریقے سے اس کو سمجھائیں گے۔ اب سوشل میڈیا پر اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے، کچھ اہل سنت کے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس پر اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں اور ان روایات کو، ان استدلال کو لے کر، اور کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت والوں نے اپنی عوام کا روزہ برباد کروا دیا، ضائع کروا دیا ہے، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، عقل لینی چاہیے ان کو، اس طریقے کے وہ کلمات کہتے ہیں۔ تو سر یہ رویہ کتنا گندہ ہے؟ اگر آپ بیان بھی کر رہے ہیں، آپ کو ان کا استدلال سمجھ میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اچھے طریقے سے قبول کر لیں، بیان کر دیں۔ یہ کیا کہ آپ الٹا الزام لگا رہے کہ جناب اہل سنت بھائی آپ کا روزہ خراب کروا دیا آپ کے علماء نے، یہ رویہ کیسا رہے گا سر؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں ایسا رویہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک مثال دی آپ کو ابو طلحہ صحابی کی، صحابی ہونے کے باوجود ان کو یہ غلطی لگی تھی، صرف وہ برف کھانے سے روزہ کہتے تھے نہیں ٹوٹ رہا۔ صحیح۔ تو اگر ہم لوگ شاید آج ہمارے دور کے اندر کوئی ایسی بات اگر کر دے تو ہم تو سیدھا اس کو گستاخی بنا دیں گے، بالکل ایسے ہی، تو نے قرآن کا ہی مذاق اڑا دیا، برف کھانے کی اجازت دے دی، فلاں کر دیا۔ تو ہمیں بہت اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی موقف اچھا لگ رہا ہے وہ اپنی جو دلیل ہے اس کو واضح کرے، صحیح، مضبوط طریقے سے واضح کر دے۔ اگر سامنے والے کو بھی معقول لگے گی قبول کر لے گا، نہیں معقول لگے گی آپ لاکھ گالیاں تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ صحیح بات ہے۔ تو میرا سخت ہونا یا میرا گالیاں دے دینا یا میرا بدتمیزی کر لینا یہ کسی کو منواتا نہیں ہے، صحیح، الٹی ضد پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح، اس لیے کہ ہر بندہ دلائل رکھتا ہی ہے، صحیح، اور دلائل یاد رکھیے گا نہ بھی ہوں
ضروری نہیں ہے کہ دلائل ہوں تو کسی کی بات کا رد کیا جائے, بلا دلیل بھی باتوں کا رد ہو جاتا ہے, کیونکہ باتیں زبان سے بنانی ہے جتنی مرضی بنا لو. اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا اسجدوا لآدم, کہ آدم علیہ السلام کے لیے اب سجدہ ہوگا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, لیکن اب غور کریں, اب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دلائل رکھ رہا ہے, اور دلائل کس طریقے سے رکھا, انا خیر من اللہ, میں افضل ہوں. افضلیت پہ پھر استدلال کر رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. یہ ایک کلمہ بہت ایجاز اپنے اندر رکھتا ہے, یعنی بہت گہرا سمندر ہے وہ, اس لیے جو مٹی سے بنا ہے اس نے صرف اس زمین کے گولے میں رہنا ہے. صحیح ہے. اور مجھے تو نے جس مادے سے پیدا کیا ہے, میری سیریں تو آسمانوں پر ہوتی ہیں, مالا اعلیٰ کے قریب ہوتی ہیں. صحیح ہے. کیونکہ جنات کی تو سیر ہوتی ہے نا, قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ وہ مالا اعلیٰ کبھی کبھی وہ فرشتوں کی باتیں سننے کی طرف بھی وہ جاتے تھے, مقاعد للسمع, سننے کے لیے جگہ متعین کی ہوتی تھی انہوں نے. تو میں گھومتا ہوں آسمانوں کی سیر کرنے والا, یہ ایک گولے کی مخلوق ہے, اور میرے میں جو طاقتیں اس میں وہ طاقتیں بھی نہیں ہیں. جیسے قرآن ذکر کرتا ہے قال عفریت من الجن, عفریت جن کی ایک طاقت کا مظہر قرآن نے ذکر کیا. میرے میں طاقت زیادہ, سب کچھ زیادہ, میں اس کو سجدہ کر دوں, یہ نبی ہوں تو میرے پر لازم ہو جائے میں ایمان لے کر کے آؤں, تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں سجدہ کروں کیوں. اب غور کریں, حالانکہ اللہ کی نص موجود تھی, اللہ کا حکم تھا اسجدوا لآدم, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مقدمے بھی بنا بیٹھا, صغرے کبرے بھی ملا بیٹھا, اور اللہ کے سامنے اپنی دلیل سے بات بھی رکھ دی. یہ دلیل قابل قبول ہے یا قابل رد ہے؟ صحیح بات. اس لیے یہ دلیل صرف اتنی سی بات سے رد ہو جائے گی کہ وہ اللہ نے حکم دیا تھا, یہی بات اللہ نے بیان کی, اللہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا, خود ہی قرآن پاک میں موجود ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا, حکم میرا تھا, میں نے حکم دیا تھا بس. تو جتنی حکمتیں ہیں, کہ اللہ سے اللہ غافل ہے, کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اگر کسی کو سجدے کا حکم دے رہا ہوں تو کس بنیاد پر دے رہا ہوں, کس افضلیت کی بنیاد پر دے رہا ہوں. صحیح. تو مجھے معلوم ہے, میں اس لیے حکم دے رہا ہوں. سارے کے سارے استدلال اس کے وہیں پہ رہ گئے. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ دلیل بن جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, الفاظ ہیں جو 2+2 4 کر کے کسی کو سمجھا دیا, لیکن دیکھا جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بیان کیا, الذین یستمعون القول, غور سے باتوں کو دیکھا جائے, پرکھا جائے, فیتبعون احسنہ, اور جو سب سے بہترین بات ہو اس پر عمل کر لیا جائے, تاکہ اختلافات پھر اتحاد کی طرف بڑھے. اختلاف ہو گیا, مضبوط بات کو لے کے پھر اتحاد کی طرف آپ جائیں. ہمارے یہاں اختلافات ضرور ہو جاتے ہیں, اور فطری یہ بات ہے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اتحاد کی طرف ہم نہیں آتے, اپنے اپنے نقطے لے کے بیٹھ گئے. کوئی بھی غور سے نہیں دیکھتا کہاں قول فیصل ہے, کہاں احسن بات ہے, میں نے وہاں جائے. یہ اتنا مضبوط ضابطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ قرآن ہے اللہ کی پہلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں, تورات وغیرہ, اس سے زیادہ اہدا تم کوئی مواد لے کر آؤ, ہم اس کو مان لیں گے, ہم اس کی اتباع کر لیں گے, اس کو فالو کر لیں گے. اس لیے کہ جہاں احسن بات اس کو فالو کیا جاتا ہے, تاکہ اختلافات پھر اتحاد کی طرف جائیں. پھر کبھی اختلاف ہوا, سرآنکھوں پر قدر ہوگی, عزت ہوگی, لیکن اس کے بعد پھر ہم اتحاد کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے سر. اچھا اگر سر عوام یہ بات کرے, عوام یہ حرکتیں کریں نا کہ جناب ان کو ایک استدلال پتہ چلا, ایک روایت ان کے سامنے آ گئی, انہوں نے بھی دیس مار 4.5 جو ہے نا دوسرے مسلک والوں پر چڑھائی کر دی کہ جناب تمہارا روزہ نہیں ہو رہا, تمہارا یہ نقصان, یہ نقصان, یہ نقصان. سمجھ میں آتی ہے کچھ یہ کہ وہ عالم نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے, لیکن عالم ہو کر اگر بندہ یہ کام کرتا ہے اور کوئی موقف پڑھتا ہے, اللہ کی وحی بھی نہیں ہے, بھی اجتہادی مسئلہ, آپ خود ایک دلیل بنا رکھیں گے, اس پر اتنا زد و کوب کرنا, اتنی شدت اختیار کر جانا کہ جناب بس جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا, حلال حرام کا فیصلہ ہو گیا, روزہ ہوا ضائع ہوا, اس کا فیصلہ کر بیٹھیں. ان علماء کو کس طریقے سے اس طرف راغب کریں گے؟ علماء جو قابل علماء ہیں وہ ہمیشہ سے اچھے طریقے سے ہی لوگوں کو سمجھاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی نفسیات بناتا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم نے بھی جب بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو ہمیں کہاں سے نفسیات کیسے بنے گی؟ میں کن کے درمیان میں بیٹھ رہا ہوں اور بڑا ہو رہا ہوں, وہی باتیں سن کے دیکھ کے وہی نفسیات بن جائے گی. تو ہمارے یہاں شروع سے ہی ایسا ہے. آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں, وہ دوسرے فرقے والے کا نام لے کے باقاعدہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ غلط ہے, وہ فلانا ہے, وہ جہنمی ہے, ایسا ہے. تو یہ کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں وہاں بھی ایسا ہو رہا ہوگا, کسی تیسرے کی مسجد میں چلے جائیں وہاں بھی ایسا ہو رہا ہوگا. تو میں کہیں بھی چلا جاؤں نماز پڑھنے کے لیے, بچپن سے بڑا ہوتے ہوتے, تو میں جو سن رہا ہوں میری آہستہ آہستہ نفسیات ویسی ہی بنتی چلی آ رہی ہے. اس لیے ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بہت ایک عام سی بات لگتی ہے کہ آپ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ دوسرے کو پہلے غلط ثابت کریں, دوسرے کو تھوڑی تذلیل ہو جائے, اس کی ذلت ہو جائے, اس کی تعریف نہیں کرنی ہے, پھر اپنے موقف کو بتانا ہے میرا موقف ٹھیک ہے. یہاں کا عمومی مزاج ہے, نفسیات ہے. لیکن اب یہی بر صغیر کو یہاں سب کی ایسی نہیں ہے.
لیکن بہرحال اگر برے صغیر کو چھوڑ کر آپ باہر چلے جائیں، عرب کے محققین علماء میں کبھی آپ کو صحبت کا موقع ملے، کویت کے، قطر کے علماء، مکہ مدینہ کے علماء، تو وہاں پر آپ کی قوت جو دلیل ہے اس کو ویلیو دی جاتی ٹھیک ہے. وہاں پر یہ نہیں آپ کس مسلک سے ہیں، کس مسلک سے نہیں ہیں، آپ ابن حزم کو فالو کرنے والے ہیں یا فلاں کو، وہاں آپ کی قوت دیکھی جائے گی، اور اس بنیاد کے اوپر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے اور کسی بھی قول کو مفتابی بھی قرار دیا جاتا ہے. تو یہ معاشرہ ہے جس سے ہماری نفسیات بن جاتی ہے. تو اللہ کرے لوگ سمجھیں، اچھے طریقے سے ڈیلیور کریں، اپنی بات کو دلیل سے بیان کر دیں، اور کسی دوسرے کو جہنمی، گمراہ، بد مذہب، ایسا، اس کی عبادتیں خراب ہو گئی ساری، اس ایسے جملوں سے ہم پرہیز یہ کریں. آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہی تربیت ہونی چاہیے. عرب کے علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ناصر الدین البانی صاحب کو بہت بڑا محقق سمجھتے ہیں وہ حدیث کے معاملے میں، لیکن کئی معاملات پر وہ ان کا موقف بھی چھوڑ دیتے ہیں، ابن تیمیہ کا موقف بھی چھوڑ دیتے ہیں، ادب سے کہہ دیتے ہیں جناب یہ موقف سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی مزاج ہونا چاہیے. اچھا مختصراً اب چھوٹا سا ایک جواب دیجیے گا کہ جیسے اب علماء ہیں وہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ جناب اس مسئلے پر وحی ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ اجتہادی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اجتہادی ہے تو جناب ہم ذرا نرم لہجہ رکھتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں اور اپنا موقف سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر وحی ہے تو وحی پیش کر دیں، نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائیں. علماء کی تربیت کیسے کریں گے؟ آسانی پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں جو بھی اہل علم ہے جس کا ایک فیلڈ ہوتی ہے نا، جیسے ایک اچھا کرکٹر ہے اس کو سب چیزیں پتہ لگ جائیں گی، اس کی فیلڈ ہے، صحیح، وہ کام کرتا رہا، ڈیلی کھیلتا ہے، تو اس کو ہر چھوٹی موٹی بڑی بات کا پتہ ہے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی تحقیق کے میدان میں آتا ہے، تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، تھوڑا یا استاد اچھے مل جائیں تو آہستہ آہستہ وہ سیکھ جاتا ہے کہ کہاں پر دلیل ایسی ہے کہ جس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم اجتہادی درجے کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں، اور کہاں کوئی مسئلہ ایسا ہے جہاں دلیل کوئی بھی نہیں بن رہی، یعنی نص کوئی نہیں ہے، ٹوٹل قیاسات پہ بات چل رہی ہے اور ایک طرف نص موجود ہے، تو وہاں خطا کہا جاتا ہے. یعنی ایک طرف نص ہے، دوسری طرف نص نہیں صرف قیاس ہو. وہ شیطانی عمل ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے نص کے مقابلے میں اپنے قیاسات کر رہا تھا، وہ فوراً باطل ہو جائے گا، یہ خطا ہو جائے گا. لیکن کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر نص دونوں کے پاس ایک ہی ہے، جیسے یہاں اتم الصیام الی اللیل، لیکن اس لفظ کی مراد میں اختلاف ہو رہا ہے کہ لیل سے مراد کیا ہے، یہ ہے یا یہ ہے. تو عربی کے اندر رات ابتدائی حصے کو بھی کہتے ہیں، درمیانی حصے کو بھی کہتے ہیں، آخری حصے کو بھی کہتے ہیں، پورے حصے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ لفظ اپنے اندر ہر ایک جز کو شامل تو ہے، لہٰذا یہاں پر ایک غلطی لگ سکتی ہے، فہم کی غلطی لگ سکتی ہے. اس ایسے مسائل کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے. پھر وہاں پر سمجھانا پڑتا ہے کہ قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا، ہم عربی کے دیکھیں گے کہاں پر قواعد ساتھ دے رہے ہیں تاکہ ہم کسی ایک نقطہ نظر کو چنیں. اور اگر قرآن تائید دے رہا ہے، پھر ہمارے پاس سیکنڈ ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا ملے، اللہ کے نبی، کیونکہ وہ قرآن کی مطابقت بن جائے گی. قرآن کی مطابقت میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں وہ سنتن بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، متنن بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. پھر ہم دیگر محققین کو بھی پڑھتے ہیں جو عربی زبان کے اندر بڑے ماہر گزرے ہیں، ان کا بھی ذہن یہی کہہ رہا ہے یا وہ کوئی الگ بات کر رہے ہیں، تو کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے. پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پر کون سی بات میں قوت زیادہ ہے، وہ لیکن مسئلہ اجتہادی کے لائے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. سوشل میڈیا کے صارفین آپ نے سماعت فرما لیا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے اعتدال میں مسئلہ بیان کیا، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اگر کسی کا ذہن وہاں پر جاتا ہے تو وہ بھی قرآن میں تحریف نہیں کر رہا جان بوجھ کر، اس کو بھی آپ چپ کر کے سن لیجئے. آپ کو یہ موقف سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک یہ موقف ہوگا، اور درست ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ ابتدا میں بھی اگر آپ کریں گے تو بالکل یہ روزہ آپ کا درست ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.